السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جو اپنی چالاکیوں، فتنہ انگیزیوں اور اسلام دشمنی کی وجہ سے تاریخ میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ امن کے قیام اور امت کے تحفظ کے لیے بروقت اور حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کے دوران یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے تاکہ مدینہ کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ ان معاہدوں میں طے پایا تھا کہ یہود اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے اور مدینہ پر کسی بیرونی حملے کی صورت میں مل کے دفاع کریں گے۔ کعب بن اشرف بنی نذیر قبیلے کا سردار ایک بااثر شاعر اور مقرر تھا، لیکن اس کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی روز اول سے واضح تھی۔ جب مکہ میں قریش کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو یہ خبر سن کر کعب بن اشرف غم و غصے سے بھر گیا۔ اس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ کعب بن اشرف نے مکہ کا سفر کیا اور وہاں قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کو ہوا دی۔ اس کے اشعار میں نہ صرف توہین رسالت موجود تھی بلکہ وہ مدینہ کے یہودیوں اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے میں پیش تھا۔ کعب بن اشرف کی سازشیں مدینہ تک پہنچنے لگی۔ اس نے مدینہ کے امن کو تہ و بالا کرنے کے لیے قبائل کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے اشتعال انگیز اشعار اور باتیں مسلمانوں کی عزت و حرمت کو نشانہ بناتی تھیں۔ جب کعب بن اشرف کی ان حرکتوں کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کعب بن اشرف نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا بلکہ مدینہ کی سلامتی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کو منتخب کیا گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کعب بن اشرف کو مدینہ سے باہر بلانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کعب سے ملاقات کے لیے ایک بہانہ تراشا اور اس کے اعتماد کو حاصل کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کے ساتھ بات چیت کے دوران نہایت حکمت کے ساتھ اس کی سوچ اور منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس دوران انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کعب کو ان پر مکمل بھروسہ ہو جائے۔ ان کی حکمت عملی اس قدر مؤثر تھی کہ کعب بن اشرف یہ بھانپ نہ سکا کہ اس کی موت قریب ہے۔ رات کے وقت جب کعب بن اشرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک مخصوص جگہ پر اس کا خاتمہ کیا۔ اس طرح مدینہ کو ایک بڑے فتنہ انگیز شخص سے نجات ملی۔ اس واقعے کے بعد مدینہ میں امن کا ماحول بہتر ہوا اور قبائل کو یہ پیغام ملا کہ معاہدوں کی خلاف ورزی اور سازش کا انجام عبرتناک ہوگا۔ کعب بن اشرف کے خاتمے کے بعد مدینہ میں یہودی قبائل اور دیگر مخالفین نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات میں محتاط رویہ اپنانا شروع کیا۔ اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور حکمت عملی کو مزید مضبوطی بخشی اور یہ واضح کر دیا کہ اسلامی معاشرے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ اسلام کے دشمنوں کے انجام کو بھی بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ اتحاد، حکمت
اور بصیرت کے ساتھ اپنی سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر قیادت مضبوط، انصاف پسند اور حکمت عملی کی حامل ہو تو بڑی سے بڑی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ کعب بن اشرف کا انجام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ برائی کتنی بھی مضبوط ہو، نیک نیتی اور حکمت عملی کے سامنے ہمیشہ شکست کھاتی ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، صحابہ کرام کی قربانیوں اور اسلامی معاشرے کے اتحاد کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ السلام علیکم۔